الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ شعبان کی وجہ تسمیہ اور لفظ شعبان کی حقیقت۔ شعبان المعظم ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے، روزہ دار کی نیکیوں کے ثواب میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ جیسے رمضان کے مہینے میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے شعب سے بنا ہے، جس کے لفظی معنی شاخ در شاخ کے ہیں۔ اس مہینے میں چونکہ خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں اور روزہ دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے، اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت تامہ سے نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی اور جسمانی قوت مضبوط ہوتی تھی، اس لیے اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمریں بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص انعامات سے نوازا ہے کہ محنت تھوڑی اور بدلہ لامحدود ہے۔ بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت اس امت کو حاصل ہے، چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، جیسا کہ شوال کا مہینہ رمضان کا تتمیہ ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے۔ ان روایتوں سے قولاً و فعلاً اس ماہ کے چاند کا اہتمام ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو وہ بقیع میں پائے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ قلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے، نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے منقول خاص نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض کتابوں میں جو 15ویں شعبان میں خاص نوافل کی تحریر ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے، اور جو چیز شرعاً بے قید ہو اس کو بے قید ہی رکھو، چونکہ حدیث میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی، بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو۔ اس میں نوافل بھی آ گئے اور وہ بھی کسی حیت کے بغیر۔ شب برات اسلام میں ایک مبارک رات ہے جس کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ بعض لوگ سرے سے اس مبارک رات کے کسی قسم کی فضیلت کے ہی قائل نہیں، جبکہ بعض لوگ اس کو شب قدر کے ہم پلہ سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں موقف درست نہیں۔ بموجب حدیث اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش کی جاتی ہے اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے، اس لیے عرف میں اس کا نام شب بارات مشہور ہو گیا۔
احادیث میں اس رات کو کوئی مخصوص نام نہیں بلکہ لیلۃ نصف من شعبان کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ ایک سال کی زندگی، موت، رزق کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے نے اس سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو بنی آدم ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمے 3 دفعہ ارشاد فرمائے۔ تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سر پر رکھ کر فرمایا، اور میں بھی نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمے بھی 3 دفعہ ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔